بھارت میں راہل گاندھی جی کو ڈیفامیشن کیس میں 2 سال کی سینٹنس ہو جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ ایک چل رہا ہے ٹرینڈ، کانگریس کی بجائے خانگریس۔ خیر یہ ہیومر ہے، لیکن آج کی دنیا میں یہی باتیں ہیں۔ اور پھر جو بائیڈن کا ہمارے دیش کینیڈا کا دورہ چل رہا ہے، یہ باتیں ہیں آج کے برین بس میں ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی خبر ہے بھارت سے، بڑی خبر ہے یا روٹین کی خبر ہے؟ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ خبر بڑی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم شہید ہو گئے۔ ہاں، جو پولیٹیشین جیل نہیں جاتا جی، وہ پولیٹیشینز بنتا نہیں۔ جو پولیٹیشین جیل جاتے ہیں وہی پولیٹیشین بنتے ہیں۔ یعنی پھر میں عمران خان کی بات بعد میں کروں گا، پہلے راہل کی بات ہاں کرتے جی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی تو ہندوستان میں 2019 میں انہوں نے کرناٹکا میں بیان دیا تھا۔ دیکھیے، جو بھی گورنمنٹیں آتی ہیں وہ اپنی من مرضی تو کرتی ہیں، Right. اس میں کوئی فین پارٹ نہیں۔ اندرا گاندھی نے اپنے راج میں بڑی من مرضی کی، ہاں جی، اس کے بعد اور جو چیف منسٹرز آئے انہوں نے بڑی من مرضی کی، نرسمہا راؤ نے بہت من مرضی کی۔ من مرضی یہ ہوتی ہے کہ جو قانون کہتا ہے جی، کہ کرناٹک میں اگر کسی نے بیان دیا کسی سوسائٹی یا کمیونٹی کے اگینسٹ، تو وہ کرناٹک میں کیس چلنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے۔ خیر وہ نہیں چلا۔ وہ کیس جو ہے 2019 میں ایک سورت میں چلا۔ وکیل ہیں، انہوں نے مطلب اپنے سورت کی کورٹ میں کیس کر دیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیس پڑا رہا، لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں جب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ راہل صاحب نے بولنا شروع کیا ہے زیادہ، جی، جو ان کو آدھا تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا بولتے ہیں، تو راہل صاحب نے جب بولنا شروع کیا خاص کر کے اڈانی کے ایشو کے اوپر، تو وہ کیس ذرا جلدی ہو گیا اور ود ان نو ٹائم اس کا فیصلہ ہو گیا۔ کورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ اس کو آرگومنٹس دونوں سائڈ کی سن کر پھر اس کے بعد جو پارٹیز ہیں ان کے بھی بیان لینے پڑتے ہیں۔ یہ میں صرف لیگل اسپیکٹ بتا رہا ہوں، باقی میں آئی ایم ہیپی کہ وہ آدمی جو ہے وہ کنوکٹ ہوا ہے، اس لیے کہ کانگریس کا جو گراف ہے اس کو گرانے میں راہل گاندھی سے بڑا کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہی از دی ون who has brought this party to this level where leaders are fighting with each other. رائٹ۔ اور میں ایک راہل کی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ دیکھیے، کانگریس پارٹی میں جتنا بھی نیا بلڈ آیا تھا، سوائے 1-2 کو چھوڑ کے، وہ بھی نکل جائیں گے، سارے کے سارے کانگریس کو چھوڑ گئے۔ ریزن یہ ہے کہ دگ وجے سنگھ جیسے، رمیش جیسے، جی، اور جو پرانے آپ دیکھو نا 80 سال کا انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا کانگریس کا، نام کا، رائٹ۔ اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، اور وہ بھی ساؤتھ سے بلانگ کرتا ہے۔ پہلے بھائی ساؤتھ میں جہاں پر آپ کا تھوڑا بہت لینا دینا ہے اس کو چھوڑو، آپ کم سے کم ہندی بیلٹ میں سے کسی کو پک اپ کرو۔ لیکن راہل کی جو کنوکشن ہوئی ہے جی، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے دیکھیے 2 اسپیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ بھی پالیٹکس کو بہت پرانا جانتے ہو، جی سر۔ ہاں جی، 40 سال سے۔ جب کسی کی کنوکشن ہوتی ہے اس میں یا تو وہ آدمی کا گراف بہت اوپر چلا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں، جی، جی، اور یا اگر وہ اور بے وقوفیاں کرے گا تو وہ 0 اور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب کیسے کانگریس پارٹی اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، رائٹ۔ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے ایکسپلائٹیشن کی بات، ان کا ایک اسپوکس پرسن ہے کھیڑا، جی، جی، وہ راجستھان سے بلانگ کرتا ہے۔ اس کے اوپر 4 چلے تو یہ 6 گھنٹے میں سپریم کورٹ چلے گئے۔ راہل گاندھی جس کے اوپر کل کی کنوکشن ہوئی ہے، آج 48 گھنٹے ہو گئے۔ مطلب کانگریس والوں کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ ارے بھائی، تمہارے پاس اوپر جانے کی، تم تو رائٹ وے کورٹ میں جا سکتے ہو، رائٹ۔ اسپیڈی کورٹ میں جا سکتے ہو۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اندر کوئی بہت بڑی کنسپریسی ہے کانگریس کے اندر، کیونکہ کانگریسی یہ محسوس کرتے ہیں
جو میں نے خبریں مجھے پتہ لگی ہیں کہ اس کے آنے سے کانگریس جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. کئی کانگریسی تو دل سے اندر خوش ہو رہے ہیں کہ اس کی کنوکشن ہوئی ہے, لیکن کئی کانگریسی جو ہیں وہ اس بات کے دکھی بھی ہیں کہ بھائی یہ آدمی جو ہے اب ہیرو نہ بن جائے. کیونکہ دیکھیے پالیٹکس میں کنوکشن اور وہ بھی اگر کرمنل نہ ہو, ویسے یہ کرمنل کنوکشن ہے. دیکھیے 2 قانون ہیں ہندوستان میں ڈیفیمیشن کے, ایک سول ایک کرمنل. اچھا, یہ قانون 2013 میں کانگریس کی منموہن سنگھ سرکار نے بنایا تھا, مطلب یہ کسی اور نے نہیں بنایا. اچھا, پہلے اس میں تھا 30 دن, وہ سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا کہ نہیں, کنوکشن ہو گئی تو رائٹ وے اس کی ممبرشپ ختم. ہم نے دیکھا اعظم خان کی کنوکشن ہوئی, وہ ختم ہو گئی, اس کے بیٹے کی ہوئی, وہ ختم ہو گئی, اب راہل کی ہو گئی. اچھا, اب بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کانگریس پارٹی سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی. آج بھی مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کو کون ایڈریس کرتا ہے. سنگھوی جیسے آدمی, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہی شوڈ ہیو بین ککڈ آؤٹ آف کانگریس اے لانگ ٹائم بیک. ہاں جی, اور ساتھ میں رمیش جو اپنے کو بہت بڑا فلاسفر سمجھتا ہے. یہ وہ آدمی ہیں جو کانگریس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں راہل کو. دے آر دی سو کالڈ ایڈوائزرس. اور اس کے بعد وینو گوپال صاحب بیٹھا ہوا, وینو گوپال جو کہ 100 سے بلانگ کرتا, آرگنائزنگ سیکریٹری ہے. ہی ڈزنٹ نو اینی ڈیم تھنگ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے لیے اچھا بھی ہے جی اور برا بھی ہے. ہاں جی, اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک جو پپو ہے, ہاں جی, وہ زیادہ بیٹر پیٹ بن جائے. ہاں جی, ڈپینڈنگ اپون واٹ کائنڈ آف ایکشنز دے ٹیک. ہاں جی, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بی جے پی والوں نے بہت جلدی کی ہے, جو کہ کل اور پرسوں ان کو آنے والے ٹائم کے اوپر ٹیڑھی بھی پڑ سکتی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب ایک دم جاتا ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ ہم اس کو, وہ سب کام انہوں نے چھوڑ دیے, انہوں نے وہ ختم. لیکن اب ان کی بھی سوچ ہے, اب وہ تو بہت بڑی پارٹی ہے, ان کی تو جو میں سمجھتا ہوں سوچ کی جو گروپ ہے وہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. پر یس, آئی پرسنلی فیل اٹ کین پلے بوتھ ویز. ڈاکٹر صاحب, وہ پلے بوتھ ویز تو ہو سکتا ہے. آپ بھارت کی پالیٹکس, خاص طور پر کانگریس کی پالیٹکس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, لیکن جو اپیرنٹلی مجھے فیل ہوتا ہے, آپ نے جو سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کانگریس والے کو فائدے میں ہو, لیکن مصیبت یہ ہے کہ راہل صاحب کا جو اب تک کا ریکارڈ رہا ہے, راہل صاحب کسی چیز کو بھی پولیٹیکلی موٹیویٹ ٹھیک سے کر نہیں سکے. ہم نے جو اب تک دیکھا, میں تو وہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کی بیس پہ بالکل آئی ایگری ود یو, ٹھیک ہے نا, وہ کسی چیز کو اپنے حق میں بدل نہیں سکے. آپ دیکھیے, آپ نے تو بہت لیڈروں کے ساتھ کام بھی کیا. جی ان کی باڈی لینگویج دیکھو, میں یہ بار بار پھر کہتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, کسی لیڈر کو حق نہیں. ایون ایک کمپنی جہاں پہ ایڈوانس نیشنز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ سوٹس, وہاں پر بھی اگر پرائم منسٹر یو کے کا باہر نکلتا ہے تو وہ کوٹ اور پینٹ پہن کے باہر نکلتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایون سم ٹائم ہمارے ٹروڈو صاحب نکلتے ہیں, شرٹ پہنی ہوتی ہے مگر ڈیسنٹ انداز ہوتا ہے. مطلب ٹروڈو صاحب سے ہم ایگری نہیں کرتے بہت ساری چیزوں میں, بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیلیور. مطلب فل ایک پینٹ, یہ کیا بو شرٹ پہن کے, ایک ہاتھ جیب میں ڈال کے, یہاں پیک رکھا ہوا اور وہ کوٹ میں جا رہے ہیں. مطلب یہ جو امیج ہے, زیادہ خطرناک جو یہ امیج بہت بڑی چیز, جو وہ پھر اپنا جب منہ کھولتے ہیں چاہے وہ انہوں نے 3 پیس سوٹ پرانے سٹائل کا پہنا ہو یا نئے ماڈرن سٹائل کی, نہیں ہو سکتا شاید عقل آ جائے اگر 3 پیس سوٹ پہن لیں. نہیں, لیکن میں نے ان کو بڑے, ابھی انگلینڈ میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا. لباس کو چھوڑیے, مطلب مصیبت یہ ہے
کہ راہل صاحب نے جو زبان استعمال کی، جو میں نے پڑھی میڈیا میں، جس پہ ان کو ڈیفامیشن پہ یہ کنوکشن ہوئی ہے، وہ زبان ایک سیزن پولیٹیشین کی نہیں ہو سکتی کہ جی جن کا لاسٹ نیم مودی ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں. مطلب از اٹ دا وے ٹو ڈیلیور دا تھنگس؟ نہیں، وہ بیسیکلی آپ ایک کمیونٹی کو جب بدنام کرتے ہو ایسا ہی ہے. تو آپ کے اوپر پھر وہ کیسز بنتے ہیں، اور وہ کیسز بنے. لیکن اس میں جو جلدی دکھائی گئی ہے جی جی اس کے پیچھے کتنی سوچ ہے بی جے پی کی، یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. کل کو یہ ہیرو بھی بن سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. چانس کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے ہیرو بننے کا چانس نہیں. کوئی اور ہوتا نہیں شاید. نہیں، اس کا نا سی کانگریس پارٹی جو ہے اگر بہت اسٹرانگلی جی ایمرج ہوئے اس میں سے، بہت کم اس کو chance ہے. چھوڑیے راہل کو. سر دیکھیے میرے پاس لٹمس ٹیسٹ ہے. جو پارٹی اپنے اس طرح کے لیڈر سے اب تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی ڈاکٹر صاحب بڑا سیدھا سیدھا لاجک ہوتا ہے نا چیزوں کا. اچھا اگر اس پارٹی کے اندر اتنی ہی پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھارت جیسی ڈیموکریٹک ورلڈ میں اگر وہ ایک پارٹی اپنے ایک پرنس سے جو اتنا بلنڈر کرنے والا پرنس ہے آج تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی، اس پارٹی سے بھی مجھے کوئی امید نہیں رہی انفارچونیٹلی. اس لیے کہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں جی وہ ایڈوائزر ہیں جو 1984 کے راجیو گاندھی کے ٹائم کے ایڈوائزر تو ڈاکٹر صاحب پھر بھگتے نا. تو بھگت رہے ہیں. اچھا مطلب تو بھگت رہے ہیں، بھگت رہے ہیں جی. 51 ایم پیوں پہ آ گئے. ابھی دیکھیے ابھی الیکشن آنے ہیں جہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا افیکٹ کیا ہوگا. یہ پتہ لگے گا کرناٹکا میں، مدھیہ پردیش میں، جی چھتیس گڑھ میں، راجستھان میں، 2 اور اسٹیٹوں میں ہونا اپنا. یہ اس میں پتہ لگے گا کہ جو اس کا افیکٹ ہے جی وہ کتنا ہے. دیٹس نمبر 1. رائٹ. نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آج تک کانگریس لیڈرشپ انکلوڈنگ راہل they have not been able to bring the different various groups together. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی چیک کر رہے ہیں انر فائٹ جو ہے نا. میں مطلب ہمارے دوست جب ہم جرنلزم میں ہوتے ہیں تو ہر طرف ہی ہوتے ہیں. میں بھی بھارت میں تھا تو 1-2 کانگریس کے اچھے مطلب لوگوں سے ملاقات ہوئی، نام نہیں میں لوں گا. میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں مجھے پوچھ کر جاتے ہیں تو میں آپ کو شاید نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بڑوں سے میں نام اس لیے سیدھا بڑے سے ملا دیتا، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اچھی بات نہیں. تو انہوں نے ایک بڑے لیڈر سے جو کینیڈا بھی کبھی کبھی آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے فوٹو بھی نہیں ان کی ٹویٹ ان کے ساتھ کہ وہ اچھی بات نہیں تھی. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تو اپنے جو صاحب ہیں یہ بی جے پی جانے کو پھر رہے ہیں لیکن بی جے پی قبول نہیں کر رہی. چلو تو اسی وجہ سے اب کانگریس میں بیٹھے ہوئے. نہیں یہ تو خیر یہ تو ان کا مذاق ہوگا. ڈاکٹر صاحب مذاق نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اب میں اگر نام لے دوں نا تو کوئی فرق اگرچہ نہیں پڑنا، لیکن میری اپنی ایتھکس خراب. نہیں پرنس تو جانے سے رہا نا بی جے پی میں، اور کوئی ہو. نہیں پرنس کی بات نہیں کر رہے، پرنس کی نہیں کسی اور کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو پائلٹ ہے جی جو کہ بہت امپورٹنٹ لیڈر ہے راجستھان میں جی، he would have gone to BJP a long time back but he could not bring the number of MLAs. اس لیے بی جے پی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وجے راجہ سندھیا مدھیہ پردیش میں وہ گورنمنٹ کو پلٹانے میں کامیاب ہو گیا جی. آج اس کے 8 منسٹرز ہیں مدھیہ پردیش میں، اس کے اور آپ وہ خود منسٹر سول ایویشن کا فل فلائٹ. ڈاکٹر صاحب ایسی سچویشن چل رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم وہ ایک نیا ہیومرس یا سیٹیریکل قسم کا چل رہا ہے کہ جی بھارت میں جو کانگریس ہے وہ خانگرس ہوگی. وہ پاکستان سے ہم بات چیت کو ملائیں گے نا، لیکن اپنے میسیجز دینا شروع کریں پہلے. میسیج بہت ضروری ہے. ہاں جی میسیجز یہ ہیں جی کہ آپ جس طرح ہر فرائیڈے کو سنتے ہیں، آج بھی سنیں گے، اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جی کینیڈا میں امیگریشن کھل گئی ہوئی ہے، بہت بہاریں لگی ہوئی ہیں. تو لائٹو امیگریشن آپ کے سامنے ہے. +1 306 612 2233
विशाल सैनी जी की आज बर्थडे भी है, उनको हम हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। ओह क्या बात है। और सुमित सिंह, दोनों भाई जो हैं विशाल सैनी सुमित सिंह, ये लाइफ टू इमिग्रेशन चला रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम कैनेडियन इमिग्रेशन, सिटीजनशिप और किसी किस्म की भी वीज़ा की जो सूरत है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कोई भी कैटेगरी हो, इवन स्टूडेंट कैटेगरी में भी हम तमाम में हेल्प कर सकते हैं। उनका बड़ा अच्छा बड़ा सक्सेसफुल रेट है। जी मैंने जी, पता किया। हाँ हाँ जी, और बहुत सक्सेसफुल। बड़ा कई तो ऐसे डॉक्टर केसेस हैं 2-2 हफ्ते में कैनेडियन वो PR करवा रहे हैं। हाँ, बड़ा इस बड़ा सक्सेसफुल रेट है। जी, तो लाइट टू इमिग्रेशन पे विशाल सिंह और विशाल सैनी और सुमित सिंह जी से आप रब्ता कीजिए, +1 306 612 2233। अब हम हमेशा इस मैसेज के बाद दूसरा मैसेज आपको इसलिए देते हैं लॉ फर्म ऑफ शेखा शारदा का कि कनाडा से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ, यहाँ पे कोई भी काम जो है लीगल कंसल्टेंसी के बगैर ठीक से नहीं होता। आपका फैमिली कोर्ट का कोई इशू है, क्लोजिंग है प्रॉपर्टी की, कोई भी काम जिसमें इवन जो विल होती है, छोटी सी बहुत इम्पोर्टेंट है विल। कनाडा में तो कनाडा में अगर आपने विल नहीं बनवाई, जी, आई नो पीपल दे हैव लॉस्ट 40% ऑफ देयर एसेट्स। राइट। तो वो जो लॉ फर्म ऑफ शेखा शारदा से आप रब्ता कीजिए 905 956 6699 905 956 6699। और तीसरा मैसेज हमने पिछले हफ्ते से शामिल किया है कि आपको ये ना दिक्कत हो कि यहाँ पे आपको पान नहीं मिलते, शवारमा तो खैर मिलता ही मिलता है, मगर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे चटखारेदार चीज़ें बहुत हैं। तो पान जो है ना, बाबू पान वाले जो हैं, इनकी सिर्फ ब्रैम्पटन में डॉक्टर साहब 3 लोकेशन है, और ब्रैम्पटन के साथ ही वो भी ब्रैम्पटन के थोड़ा सा साथ ही आगे। जी, मैपल भी साथ ही है, वहाँ पे एक लोकेशन है। तो काफ़ी बिजी रहते हैं। मिल्क शेक, आइसक्रीम वो आपको नज़र आ रही है, पान का पत्ता उधर नज़र आ रहा है, शवारमा इनके बिजनेस के नाम के साथ और वहाँ चाट भी है, सब कुछ है। मैंने पता किया। जी डॉक्टर साहब, वो बस अब जाना बनता है, जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे चाट का बहुत शौक। हाँ, मैं भी ये सारे जो है ना दही बल्ले और चाट और ये सारे, ये कोई इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हमारे, ना बिल्कुल नहीं, बहुत हेल्दी है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ शवारमा भी बड़ा हेल्दी चीज़ है, ठीक है ना। तो हेल्दी फूड आप वहाँ पे खा सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो ये आइसक्रीम और मिल्क शेक भी लीजिए, क्योंकि मेरी हम भी ले सकते हैं वन से नवाई, ठीक है जी। तो आप बाबू पान को गूगल करेंगे तो आपकी लोकेशन भी मिल जाएंगी, आपको हम याद दिला रहे हैं ये। और एक और मैसेज ये है कि हम आपके क्वेश्चंस भी ले गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो डॉक्टर साहब, वो खानग्रस और कांग्रेस, भारत और पाकिस्तान में डॉक्टर साहब एक बात है, हम एक ही तरह के लोग हैं। इनफैक्ट जो मर्जी हम लड़ते रहें, जो मर्जी मसाइल रहें, लेकिन इश्यूज भी हैं, मतलब फ़र्क भी है। मैं ये नहीं कहता कि फ़र्क नहीं है, लेकिन एक ह्यूमर और स्टाइल बहुत है वहाँ पे। देखिए, खान क्रस्त को मैं खानदान के साथ मिला देता हूँ। आप खानदान के साथ भी मिला रहे हैं, वो वहाँ पे खान इमरान खान के साथ भी मिला रहे हैं। मैं इसलिए इमरान खान के साथ मिला रहा हूँ कि वो ज़रा उनकी भी बात हो जाए। फ्रैंकली भारत के जो 3 खान सुपरस्टार हैं उनके साथ भी मिलाते हैं आजकल लोग। लेकिन मैं खानदान के साथ मिलाता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस खानदान को कांग्रेस से, जी बिल्कुल ठीक है जी, आज से 10 साल पहले जी, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हारी थी, दे शुड हैव विथड्रॉन। हाँ, चाहे उनका कंट्रोल अंदर से रहता हो, लेकिन उनको कम से कम पब्लिकली ऑप्टिक्स से उनको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए था। राहुल साहब बैठे रहते इंग्लैंड में या इटली में आराम से, नहीं तो उनको बड़ा शौक है, ठीक है, आराम से बैठे रहते उधर, वो थिंक टैंक चलाते। अब टाइम ही टाइम है, इंग्लैंड जाए, थिंक टैंक चलाते। कभी कभी हम उनको टीवी पे भी ले लेते अगर वो ए पॉलिटिकल होते तो। ठीक है, नहीं अब देखिए, राहुल नहीं, मेनका जी, चलो वो तो बीमार रहती है। अब इनकी मदर आई विश हर ऑल गुड विशेस जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फैमिली शुड हैव गॉन बिहाइंड द सीन, राइट जी, ए लॉन्ग टाइम बैक। यस। और मैं कहता हूँ कांग्रेस का कुछ और ही रंग होना था। हाँ, अब डॉक्टर साहब, लेकिन साउथ इंडियन के साथ नहीं। You see, you have to realize, चले उनके साथ जितना कोता वो भी जरूरी है। नहीं, देखिए, आप उनको रखिए, लेकिन अगर आप हिंदी बेल्ट में नहीं है, राइट, यू कैन नेवर बी
never be a successful party. چلیے ہندی بیلٹ یا ساؤتھ کی جو نہیں بھائی دیکھو وہ بیلٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ بحث ہے. ڈاکٹر صاحب جو باتیں ہم لیڈرشپ سے سن رہے ہیں فور دا پاسٹ 8-9 ایئرس وہ سب سے خطرناک ہے نا. اچھا خیر ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے میں تو راہل گاندھی کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں. میں نے تو ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ ہی از اے ڈیزاسٹرس فار دا کانگریس پارٹی اینڈ ہی ہیز براٹ ڈاؤن دس پارٹی ٹو دا فیکٹ ویئر اٹ از ٹوڈے. نہ صرف پارٹی کو بلکہ بھارت کے امیج کو بھی خراب ہوتا ہے اس لیے کہ جب اپوزیشن کا لیڈر اس طرح کی بونگیاں مارے گا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی اپوزیشن لیڈر تو کوئی ہے نہیں نا, کیونکہ آپ کو ایک پرسنٹیج لینی پڑتی ہے 10%, وہ ان کی ہے نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دنیا میں تو اس کو ہی ابھی بھی فرنٹ فیس کے طور پر اپوزیشن کا لیڈر سمجھا جاتا ہے. نہیں ہم یہ جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں ابھی اس کو آگے رکھو, ایزی ہے ان کے لیے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے. وائی ناٹ اگر آپ کے پاس یہی آدمی ہے فرنٹ فیس پہ اپوزیشن کے نام پہ تو پھر تو اپوزیشن والے تو اس کو ساتھ ملانا نہیں چاہتے. ہاں لیکن اپوزیشن بھارت میں بھی ڈاکٹر صاحب ساری کی ساری چوچوں کا مربع ہے اور وہ آپس میں بھی مل کے بیٹھ نہیں سکتے آنیسٹلی. ابھی وہ میں کیجریوال جی کا آج ہی سن رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ کہ 10 جو نان کانگریسی چیف منسٹرز ہیں ان کا ہم الائنس بنا رہے ہیں. نہیں 8 ملائے لیکن سب سے بڑا فراڈ چلے میں تو نہیں کہتا, نہیں میں کہتا ہوں میرے اوپر مقدمہ کر دے وہ. سب سے بڑا فراڈ جو ہے, دیکھیے جو چیف منسٹر جی یا جو پرائم منسٹر اپنے ہاتھ میں ایک بھی ڈپارٹمنٹ نہ رکھے, رائٹ, تو یہ دیکھیے اس آدمی نے کیا کیا, اس نے اپنے دوستوں پیاروں متروں کو جیلوں میں بھجوا دیا. رائٹ, کیونکہ اس نے آپ کہیں پر دستخط کی ہے, اس کے پاس ایک بھی محکمہ نہیں ہے. جی آپ نے پیچھے بھی بات سارے کام ان سے کروائے, رائٹ, ان کے دستخط کروائے, اور وہ اتنے لائل ہیں کہ وہ اس کا نام نہیں لیتے, ورنہ ہی وڈ ہیو بین ان جیل لانگ ٹائم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے خانگرس سے خاندان بھی کہا, خان بھی ہے, پاکستان کے خان سے بھی مل رہی ہے, تھوڑی سی پاکستان کے خان پہ بات کر لیتے. وہ میں ٹی وی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں. میں تو ہنستا ہوں کہ کون سا ایسا دنیا میں راج ہے جہاں پر پولیس اینڈ ان کے رینجرز ایک آدمی کو نہ پکڑ سکتے. ڈاکٹر صاحب وہ وجہ یہ ہے نا کہ کورٹس کی طرف سے ایک دن اور طرح کا لیٹر جاتا ہے, اگلے دن وہ کورٹ, اب کورٹ دیکھیں جو آخری ایک ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں ایشو, کورٹ نے اپنی لوکیشن بدل دی مسٹر خان کے لیے, ایک دوسری لوکیشن پہ کورٹ چلی گئی. یعنی اندازہ کریں. اچھا جج صاحب کہہ رہے میں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں, یہ کمال کی بات ہے نا. انہوں نے کہا خان صاحب پیارے خان صاحب کہاں ہیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا باہر ہیں بڑے لوگ ہیں, وہ شیلنگ تھوڑی بہت ہوگی, کوئی بات نہیں میں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں میں خان صاحب. اب وہ کہنے میں رات تک بیٹھا رہوں گا, ویٹ کرتا رہوں گا. پھر ان کو جب جج صاحب کو بتایا ذرا مشکل ہے ان کا اندر آنا, کوئی بات نہیں میں رجسٹرار کے ہاتھ باہر بھیج دیتا ہوں. وہیں تک. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب سائن ہو گئے, وہ سائن والی شیٹ ہی غائب ہو گئی. نہیں یہ تو آپ نے کہا نا کورٹ کی, لیکن بیچ میں جو 24 گھنٹے ملے تھے جی اس میں تو پکڑا جا سکتا تھا, چاہے کچھ ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب وہ پکڑ ابھی پھر وہ اچھا اس جوڈیشل کمپلیکس والی بات کو بھی 5-6 دن ہو گئے ہیں, اب یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ بھئی وہ خان صاحب کی وہ اور ضمانتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب خان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا کہ بھائی میں تو اپنے سارے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی, اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو جیل. ہاں جی وہ, لیکن ساتھی کہتے ہیں نہیں خان صاحب ہم کیسے ایسا کیسے ہونے دیں گے, ہم تو آئیں گے. پھر خان صاحب کہتے ہیں میں روک نہیں سکتا ان کو, یہ میری محبت میں پیار میں اتنے دیوانے ہیں. اصل خان صاحب بات میں آپ کو اصل بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بہت ساری کمنٹری پاکستان سے ہوتی رہتی ہے, یہ جو اندر کی تہ پٹاس ہو رہی ہے, میں نے پچھلی بار بھی کہا, میں اور کھل کے بتاتا ہوں, یہ انسٹیٹیوشنز کے اندر کی لڑائیاں ہیں. یہ انٹرسٹ ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گروپ جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے نا, جس طرح کوئی کرکٹ پہ پیسہ لگاتا ہے, کوئی یہ جو ہوتی ہے آپ کی گھوڑوں کی ریس, کوئی اس پہ پیسہ لگاتا ہے. اب دنیا بھر میں, ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں سیاست پہ پیسہ لگاتا ہے, سارے لگاتے ہیں. اچھا لیکن پاکستان میں جس طرح کا ڈاکٹر صاحب پیسہ لگا ہوا ہے وہ بڑا انوکھا نوعیت کا ہے.
اب جنہوں نے اب عمران خان کی یہ سیکیورٹی چل رہی ہے، لنگر چل رہا ہے، اب عمران خان کہتا ہے میں بڑا کلین نیٹ آدمی ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب غور کیجئے، اس کا بنی گالا کا گھر ہے، پتہ نہیں کوئی 300 ایکڑ یا کتنا بتایا، یا 300 کنال ہے، واٹ ایور، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے. زمان پارک کی سیکیورٹی چل رہی ہے. کبھی آپ نے عمران خان کا بارے میں سنا کہ کرکٹ کے علاوہ کبھی اس نے کوئی بزنس کیا ہو؟ کوئی آمدن ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہیں سے، ٹھیک ہے نا. ہم مطلب زرداری صاحب کی ملیں چل رہی ہیں، نواز شریف کی ملیں چل رہی ہیں، تو کوئی مطلب کوئی زہرا زرین تو کوئی ہونا چاہیے نا. 5-10 ہزار ایکڑ تو زمین ہے زرداری کی. اچھا، مطلب وہ تو انہیرٹ بھی کی ہوئی ہے، بعد میں بھی بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں ہوٹلوں کے اندر شیئرز ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ نظر تو آتا ہے نا آدمی کا. خان صاحب کا کچھ بھی نہیں ہے. کیسے نظام چل رہا ہے؟ خان صاحب خود خان صاحب ہے، ٹھیک ہے، کیسے نظام چل رہا ہے؟ اچھا، وہ خود بھی ٹی وی پہ کہتا ہے مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ چپ کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ہی ڈائریکٹ اور اچھا سوال کیا. اسٹیبلشمنٹ چپ اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس کے حامی بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر 1. اور جو اس کے اندر حامی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، پیسے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیے یہ جو چودھری پرویز الہی آج کل تھوڑا سا لوارث ہوا ہے، یہ ہمیشہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا، لیکن ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا لوارث ہوا. پر ٹی ویوں کے اوپر تو ایسے بولتا ہے. ہاں، میں وہی ڈاکٹر صاحب، اس نے جب جاتے جاتے ہی چیف منسٹری سے جاتے جاتے ہی کسی کو 50 ارب روپیہ دیا، کسی کو 100 ارب روپیہ دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ روپیہ جو ہے وہ کچھ واپس نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اپنے MNAs کو وہ بانٹ رہے ہیں، بندر بانٹا نا، تو ہے اللہ بھائی، تو ہے اللہ. مطلب ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. غریب عوام کو آٹا نہیں مل رہا، آٹے کے لیے مر رہے ہیں بیچارے عام، اور یہ مطلب 20-20 30-30 100 ارب بانٹ رہے ہیں. اچھا، پر پرویز الہی کی کہتے ہیں ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ ریپوٹیشن یہ ہے نا کہ یہ بات بھی ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں. اب پرویز الہی کا جو چیف آف دا اسٹاف تھا مسٹر بھٹی، وہ اس وقت پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس ہے، اس کے ویڈیو آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے فلاں ججوں کو اتنے پیسے دیے، ہم اس طرح ہینڈل کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری باتیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چپ کیوں؟ اصل بات اس لیے چپ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ کوئی اکیلی کوئی چیف دا آرمی اسٹاف کا نام نہیں ہوتا. اس کے اندر بھی جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کو 10 کروڑ لیے ہوئے ہیں، کسی نے 40 کروڑ لیے ہوئے ہیں. مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک گند خانہ کھلا ہوا ہے. میں کچھ اور لفظ کہنا چاہتا تھا، ایک گند خانہ کھلا ہوا ہے ہر لیول پہ. عورتوں کے ساتھ سکینڈلز ان کے سب کے ہی آ رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آپ مسٹر باجوہ کے دیکھ لیجیے، مسٹر باجوہ جتنا میس کر کے گئے ہیں، اور جنرل فیض حمید ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنرل فیض حمید چل رہے ہیں ان کے اندر، ان کی پلاننگ چل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب پھر میں دہراتا ہوں کہ آرمی کے اندر خاموش مجاہد، یہ خود کہتے ہیں PTI، ہمارے خاموش مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے کور کمانڈر تھے آپ کے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کوئی 10-11 ہیں شاید. اچھا ڈاکٹر صاحب صرف کور کمانڈر ہی میٹر نہیں، بہت بڑے، دیٹ مینز اے لاٹ. ہاں، صرف کور کمانڈر ہی ڈاکٹر صاحب میٹر نہیں کر رہے ہوتے. جو ہوتے ہیں نا ریجنل ہیڈز ISI کے، جیسے لاہور کا، جیسے وہ ایک آدمی کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، لاہور کے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ISI کے بھی، اور باقی اور بھی انفلوئنشل عہدے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب پاکستان میں یہ ہے کہ سب کوئی کہتے ہیں جو مرضی بات پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پنجابی کا میں ایک بات کہا کرتا تھا، وہ میں آج دہرا رہا ہوں، عزت آنی جانی چاہیے، بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ کسی کو کوئی پرابلم. اب دیکھیے ججوں نے کہا، سپریم کورٹ کے جج نے وہاں پہ کہا، ہم پاکستان نہیں رہتے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پاکستان سپریم کورٹ. وہاں رہتے ہوتے تو وہ ہوتا ہے نا، وہ لگا دیتے ہیں توہین عدالت. اب سپریم کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے دوسرے ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف یہ جو آ رہی ہیں آڈیو ویڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، یعنی جو ثبوت آ رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دوز. یعنی بےغیرتی کی انتہا ہے. وہ یہ کیونکہ وہ خود لیتے ہیں. اچھا، ان کے مفادات ڈاکٹر صاحب کئی مینی فولڈز ہے نا. اگر آپ ڈائریکٹ کیش نہیں لے رہے تو آپ اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ان کے بچے، یہ وہ سب. ٹھیک ہے نا. تو وہ 100 طریقے ہیں اس سارے. تو یہ وجہ ہے کہ اب عاصم منیر صاحب کے بارے میں پاکستان کے جرنلسٹ اور میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس سطح پہ نہیں آئے جس سطح پہ پہلے فوجی جرنیل چیف آرمی اسٹاف ہوتے تھے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. جب یہ کریک ڈاؤن ٹرولی کرنا چاہیں گے نا،
تو کر سکتے ہیں. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. دوسری یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے, کرنا چاہتے ہیں, مگر جو اندر کا میس پڑا ہوا ہے وہ ان کو کریک ڈاؤن نہیں کرنے دینا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب اس سارے کھیل تماشے میں بات جہاں سے چلی تھی, جو کانگریس ہوگا کیا, نہیں پاکستان کا پہلے ختم کر دیں. ڈاکٹر صاحب ہوگا کیا, پاکستان کا جو ہو رہا ہے یہی ہونا تھا. یہ بڑی میں بریک بات کر رہا ہوں. نہیں, جو الیکشن ہونے تھے ہاں جی وہ سپریم کورٹ کے, ہاں وہ ہوں گے یا نہیں؟ نہیں انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم 2 صوبوں میں نہیں کرا سکتے. بالکل, وہ اس لیے نہیں کرا سکتے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, نمبر 1. جو پرسنل چاہیے ہوتے آرمی کہ وہ نہیں, سیکورٹی کے بغیر تو نہیں ہوتے نا. انہوں نے کہا جی آرمی تو ہماری ادھر افغانستان کی طرف بھی دی ہے, ہندوستان کی طرف بھی دی ہے, فلانی طرف. میں سنا, میں نے بیان سنا. ڈاکٹر صاحب جج آپ پاکستان میں ریٹرننگ آفیسرز کے لیے آپ کو چھوٹی لیول کی جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے نا. وہ جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں عمران خان کے جوڈیشری والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بھی نہیں ہے جوڈیشری کا اسٹاف. یعنی جو یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ, دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسٹاف نہیں دے رہے تھے آپ کو. تو ڈاکٹر صاحب ویسے بھی لاجک نہیں بنتی. الیکشن اگر ہوں تو پاکستان میں ایک کئی سالوں سے روایت بنی ہوئی اکٹھے ہی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ الگ الگ 2 پروونسز کے یہ جو عمران خان نے اپنی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے اسمبلیز توڑی تھی, جو اور میس کیا نا, پنجاب اینڈ ٹھیک ہے نا, یہ خیبر پختونخوا. اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑی ہوتی تو پنجاب کی پولیس اس کی اپنی ہونی تھی, تو یہ ایشو ہی نہیں ہونے تھے. وہ جو خیبر پختونخوا ہے پروونس, وہاں پہ پہلے بھی جا کے اس کی امان میں بیٹھا ہو رہتا تھا اپنی چیف منسٹر کی. تو اب یہ اس کے جو 2 ہائیڈ آؤٹ بنے ہوئے تھے نا, وہ بھی نہ رہے. تو اب اس کو کرائے کہ طالبان لانے پڑ رہے ہیں, جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں اپنی حفاظت کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب پاکستان آپ کا یہ سوال کہ ہوگا کیا, الیکشن تو بہرحال یہ نہیں ہوں گے, اکتوبر میں ہی جو جاگے ہوں گے, وہ پتہ نہیں ہوں گے کہ یہ نہیں ہوں گے. تب تک کہ ابھی تو ٹائم بائی کر رہی ہے نا یہ بھی سرکار کہ جی ٹائم دو ہمیں, اکتوبر تک دیکھیں گے پیسے ہیں یا نہیں ہیں, تمہارے ساتھ آرمی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, ہم نے استعفیٰ دے کے جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ اکتوبر تک تو الیکشن کھینچیں گے, اور اس کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب. اس کا مطلب سپریم کورٹ جو ہے, جو انہوں نے رولنگ دی تھی 90 دن میں, جی, تو سپریم کورٹ کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ سے پھر وہ یہ کہیں گے نا جا کے یہ الیکشن کمیشن والے کہ سر پھر آپ جوڈیشری کا عملہ ہی دے دیں ہمیں, آپ رولنگ تو دے رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں, تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے یہاں سے کتنے ہزار لوگ ہمیں مل رہے ہیں, چونکہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر چاہیے, آپ تو دے نہیں رہے. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب پچھلے سال تھا نا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ, اس بار ایک اور ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ سپٹمبر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, جو دوسرے ان لائن پوٹینشیل ہوں گے نا چیف جسٹس, وہ کوئی نیوٹرل سے آدمی ہے, قاضی فائز عیسیٰ ان کا نام ہے, وہ کچھ بہتر آدمی بتائے جاتے ہیں. یہ اس طرح کے, یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا, یہ تو اپیرنٹلی خان صاحب کے آدمی ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اداروں کے اندر نا وہاں پہ کلیش ہے, اداروں کے اندر, اور پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ نا ہیڈز آن کولیجن پہ ہے, اور وہ چیزیں بس اسی طرح چل رہی ہیں. ہوگا یہی کہ الیکشن سپٹمبر تک ابھی پوسٹ پون ہوں گے, سپٹمبر تک جو ٹائم بائی آؤٹ کیا گیا اس کے بعد دیکھیں گے, تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. ایک بار پھر ریمائنڈ کرا دیں کہ آپ اپنے کوشچن بھیج سکتے ہیں. جی بالکل جی, اور ہم کوشچن آپ کے لینے شروع اب کر اب دیں گے. میسج ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں اور پھر کوشچن لینا شروع کرتے ہیں. میسج ایک بار آپ کو پھر دیتے ہیں لائٹ ٹو امیگریشن کا, اور اس وقت کینیڈا میں سٹیزن شپ, امیگریشن, پی آر, بزنس انٹرپرینور کیٹیگری, اسٹوڈنٹ کیٹیگری, ہر قسم کی کیٹیگری پہ وہ کھلا ہوا ہے. اور ہم تھوڑی سی بات چیت ڈاکٹر صاحب کویشچن لینے سے پہلے بائیڈن صاحب پہ ضرور کرنا چاہیں گے, چونکہ اگر امیگریشن کی بات ہو رہی ہے نا تو بائیڈن صاحب کی باری بات کریں گے, پھر کویشچن ترنت لینا شروع کریں گے. اور پھر جب آپ کینیڈا آ جاتے ہیں, یا اگر آپ کینیڈا نہیں بھی ہیں تو آپ کو بہت سارے لیگل معاملات میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایک لائر کی, اور جو آپ کو اس سلسلہ میں مدد دے سکتے ہیں وہ ہم آپ کو شیخا لا فرم کا نام ہمیشہ بتاتے ہیں. تو ان کا جو 905 جی 956 6699 جی 905 956 6699 پہلی لیگل کنسلٹیشن بالکل فری ہے. دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ کریں, ٹائم کا خیال رکھیں,
ہاں آف کورس ہمارا ٹائم آپ کو پتہ لگ جاتا آج کل تو آپ ٹیک گوگل کریں جی ایک سیکنڈ میں. آج کل تو آپ ٹیک کے ماہر ہیں. ہاں ہم اچھا کینیڈا میں بھی بہت سارے ٹائم زونز ہیں. ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی ٹورانٹو کا نام ہی ڈال دیجیے, چلو ٹورانٹو ٹائم. لکھنوی پان کھانا ہو, کلکتہ پان کھانا ہو, بنارسی پان کھانا ہو, تو پھر بابو پان شوارما لیں, چسکے لیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ سوال لینے سے پہلے نا ہم وہ بائیڈن صاحب آج کل بیٹھے ہوئے ہیں, بس آج ایک دن کے دورے پر, آج انہوں نے چل جانا. 20 سال بعد کوئی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس جس نے ایک رات بھی گزاری ہے. ورنہ تو وہی ہوتا ہے کہ آتے ہیں 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے ڈی سی کی. اچھا وہ آئے کل شام کو, جی مزے کی بات یہ ہے, تو انہوں نے کہا چلو ایک رات کی یہاں ذرا تھوڑی سی اپنی, کل آتے ہی میرا خیال ہے وہ اپنی یو ایس ایمبیسی جو ہے اٹوا میں ان کی سیرمنی میں گئے, اور وہاں پہ انہوں نے آج انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ کو ایڈریس کر دیا یا کرنے والے ہیں. ہاں وہ کچھ اس طرح کا چل رہا تھا. پرائم منسٹر سے 1-on-1 ان کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر ٹروڈو سے. اچھا جو ایشو تھا, ہم نے جو امیگریشن کی بات کی, وہ ایشو یہ تھا کہ ہمارے ادھر وہ ڈاکٹر صاحب کیا کیوبیک میں اس روڈ کا نام ایک دم میرے سے نہیں, وہ روڈ تھا میرے پاس. ہاں چلیے کیوبیک کے بارڈر پہ, کیوبیک کا ایک بارڈر ہے جو بڑا مشہور ہے, جو ہائیڈ پارک کی طرح تھا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کا ویلکم کریں. باقاعدہ میں نے دیکھا وہ ویلکم کرتے ہیں. وہ ویلکم بھی 2 ویز تھا. وہ ویلکم اس لیے 2 ویز تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو اب وہاں سے آ رہے تھے, دوسرا ایشو یہاں سے ہیٹیز کے جو تھے وہ ان کا ادھر جانے کا تھا. تو امریکہ کو اس پہ بڑا کنسرن تھا کہ بھئی پہلے تو بائیڈن صاحب جب نہیں تھے پاور میں تو وہ کہتے تھے کہ سب کو ہم گلے لگائیں گے, یہ جو میکسیکو سے آ رہے ہیں بارڈر کھول دیں گے, یہ ٹرمپ جو ہے ریسسٹ ہے فلاں ڈیم ہے. پھر اب وہی کام ان کو خود کرنے پڑے 1 سال بعد ہی ان کو بھی کرنے پڑے. آپ حیران ہوں گے کہ ٹروڈو جو اتنی اوپن آرم سے بات کرتا تھا, وہاں پہ جب مسٹر لگارڈ جو کہ یہاں چیف منسٹر کو پریمیئر کہتے ہیں اسٹیٹس کے, وہ کیوبیک کے پریمیئر ہیں, انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ آپ اس کو روکیے, ورنہ ہم یہاں سے ریفیوجیز کو دوسرے پروونس میں بھیج دیں گے اپنے خرچے پہ. تو مطلب اس کیوبیک کے بارڈر پہ ایشو جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کا یا ریفیوجیز کا تھا. لیکن جو ہمارے لائٹو امیگریشن والے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیگل, ہر چیز لیگل ہوگی بھائی, وہ تو ڈیل ہی نہیں کرتے نا اس طرح کی چیزوں کو. وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں جب آپ 2 ہفتوں میں لیگل طریقے سے کینیڈا آ سکتے ہیں, 2 ہفتے لگ جائیں 4 ہفتے لگ جائیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ لیگلی آئیں. 2 ہفتوں سے لے کے آپ 2 سال تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے, آپ کے حالات کیا ہیں. تو آپ آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے بائیڈن اور ٹروڈو کی. دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹریٹی بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے جو انہوں نے کی تھی بارڈر پہ, وہ ٹریٹی میں بتا دوں, وہ ٹریٹی یہ تھی کہ جو امریکہ سے آئے گا جی وہ سیف کنٹری سے آئے گا, اس کو واپس بھیجنا پڑے گا. کیونکہ امریکہ جو ہے یا جو بھی کنٹری ہیں جہاں پر ٹیرورزم نہیں ہے, وہاں کے آپ ریفیوجیز کو نہیں لے سکتے. یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ کے بیچ بہت ساری باتیں ہیں جو ویسے بھی ٹیلی فون پہ آسانی سے ہوتی رہتی ہیں, اس لیے کہ ہمارے بیچ میں تو کوئی اتنا فاصلہ ہی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. گھنٹے بعد تو امریکہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی بارڈر سے چلے جائیں, گھنٹہ تو کیا, آدھے گھنٹے بعد نہیں, 1 گھنٹے بعد. یہاں سے جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں وہ تو کام کرتے ہیں. جی وہ تو امریکہ میں جاتے ہیں. کم سے کم 10,000 فورس ونڈزر سے ڈیٹرائٹ جاتی ہے کام کرنے. جی ایسا ہی 10,000 ادھر نیاگرا فال سے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, پھر ویسے بھی یہاں تو کینیڈا کے ایک پروونس کے اندر ہی بعض اوقات آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو آپ کو ایزی راستہ یو ایس کے کسی شہر سے جانا پڑتا ہے, وہ جانا پڑتا ہے. یعنی اپنے ہی دیش کے اندر آپ ایک شہر کے اندر دوسرے شہر جا رہے ہیں, اور اسی طرح یو ایس کے بھی کچھ شہر ہیں. یہ وہ مینیٹوبا میں ہے. جی مینیٹوبا میں, کیلگری کے بارڈرز پہ ہے. تو اس طرح کے, میں تو کیلگری کہہ رہا ہوں, البرٹا کے بارڈرز پہ ہے. تو خیر اب ہم کویشچنز لینا شروع کرتے ہیں. ریڈ چلی کا ڈاکٹر شاردا صاحب, مائی اوپینین از Modi ji is younger brother of Indira ji. Both are strong when it comes to nation.
both made their opposition non-existence. You've seen both, please put some light on it. देखिए बेसिकली क्या है कि इंदिरा गांधी का टाइम एक ऐसा था जिस वक्त वो बांग्लादेश की लड़ाई उनके सिर पर आन पड़ी थी, एंड शी प्रूव्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि शी इज़ ए दुर्गा माता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी, जी मैं उसका वर्ड यूज़ करूँगा, सीधा गलती नहीं, फुलिशनेस, जो उसने दरबार साहब के ऊपर अटैक किया। देखिए अगर किसी बिल्डिंग में टेररिस्ट है ना, उसको रोकने के लिए आप चारों तरफ पुलिस बिठा दो, पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने, अल्टीमेटली वो बाहर निकलेंगे। राइट। You don't have to go and destroy the best shrine of Sikhism. ऑफ कोर्स। I think, and हुआ क्या, अल्टीमेटली वही उन्होंने उसको मार दिया। सो आई पर्सनली फील मोदी साहब का टाइम जो है वो बहुत डिफरेंट था, आईटी बहुत आगे आ चुकी हुई थी, और मोदी साहब का जो काम है और उनके जो 2-3 मिनिस्टर उनको मिले हुए हैं हु आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, जिनमें मैं नाम भी ले दूं, गडकरी साहब का। देखिए मुझे याद है 1920s में प्रेसिडेंट जो थे उस वक़्त अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि अगर हम अमेरिका को जोड़ना चाहते हैं तो अमेरिका को एक एक विलेज जी जो है वो सड़क के जोड़ो। उसने शुरू किया, कहाँ, विल्सन था उसका नाम। राइट। आइजनहावर ने सबको बुला के कहा कि आई वांट इन द नेक्स्ट 20 years every state, every village should be together with the highway, जो फ्री वेज बने। जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसा। हाँ जी, और ये अकल चाइना को आ गई। हाँ जी, यानी अच्छा, चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई माइलेज है फ्री वेज की वो चाइना में है। लेकिन गडकरी साहब ने जी जो काम किया ना पिछले 8-9 साल, बड़ी बात, बड़ी आप तो होके अभी आए हो, हाँ जी, वो बहुत कमाल का। बहुत कमाल। पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जी ही इज़ आल्सो डूइंग ए वंडरफुल जॉब, और रेलवे मिनिस्टर जो कि पीयूष ने शुरू किया था, जी जी हाँ जी, और जो इस वक्त का मिनिस्टर है, ये 3 चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन, जी जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, तो मेरा ख्याल है, हाँ, हेल्थ, फॉरेन सो मेरा ख्याल है जो जयशंकर जी फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जी बहुत बढ़िया चल रही हैं। अब हम कोई क्वेश्चन मैक्सिमम लेंगे, जवाब थोड़ा देंगे ताकि बातचीत कम हो। जी दीपक राजनान साहब, टैग टीवी, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द वेस्ट टिल नाउ ऑन द इशू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑन राहुल गांधी? अभी वेस्ट की तरफ से मैंने कोई देखा नहीं रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा लॉ सीधा सा है जिस पे वो कोर्ट की वर्डिक्ट आई है डॉक्टर साहब, सीधा सा लॉ है, उस लॉ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, मतलब अब अपील होगी तो फिर हाँ फिर देखेंगे। जी आगे देखते हैं जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। उमर मुगल साहब का, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रशिया चाइना North Pole sea trade route gets fully functional in upcoming future? Do you think it's gonna change the Suez Canal navigation? देखिए स्विस कनाल की नेविगेशन को मैं नहीं समझता कि चेंज कर सकते हैं, उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। लेकिन अगर ये नॉर्थ पोल की शुरू होती है जो रशिया चाइना की है, अभी चाइना के सदर जी ने रशिया का दौरा भी किया, ये जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। तो जाहिर है चीज़ें दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पे बदल रही हैं। जहाँ जी ने, देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जहाँ जी ने रशिया में जाके बातचीत की, वहीं पर जापान जो कि उतना ही पावरफुल बन सकता है, नो टाइम एंड स्टिल पावरफुल, वो बकायदा पोलैंड से गाड़ी पकड़ के यूक्रेन गया। ठीक है, ऐसी दुनिया में, उससे पहले वो इंडिया थे। हाँ हाँ, तो ऐसी दुनिया में ये बात नहीं है। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि स्वेज कनाल की इम्पोर्टेंस तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि स्वेज कनाल जो यूरोप है उसके लिए वो सबसे इजी है। राइट। तो वो तो आप भूल ही जाओ। वो तो सेकंड वर्ल्ड वार में भी, हाँ, ये नॉर्थ वाला जो है चक्कर, नॉर्थ वाले जो चक्कर है, चाइना बिजनेसमैन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी, रशिया के पास तो पैसा ही नहीं है।
ریسورسز بہت ہیں ڈاکٹر صاحب، پیسہ اور ریسورسز جو ہیں اس وقت تو آئل کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحب صرف آئل نہیں، گیس بھی ہے، آئل گیس ایک ہی چیز ہوتی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب تو کیا چاہیے؟ چائنا کا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ وہ تیل پہ ہی ہوتا ہے نا۔ نہیں لیکن وہ جو نارتھ کا وہ کہہ رہے ہیں ٹی وہ تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ ورلڈ سٹیج پہ جب ایشو آتا ہے نا، جب چائنا کو نہیں، جس طرح امریکہ، اس میں اور تیسرا کون تھا؟ وہ نارتھ کوریا۔ نہیں، نارتھ پول میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے وہ تو الٹیمیٹلی ہم کینیڈین بھی آئیں گے۔ مطلب ڈو یو تھنک دی ویسٹرن ورلڈ ول ویلکم دیٹ؟ وہ نہیں کریں گا، لیکن نارتھ پول کے بھی ڈاکٹر صاحب کئی اس کے علاقے ہیں۔ وہ تو آف کورس، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا جھگڑا چل رہا یا نارتھ آف کینیڈا میں، تو وہ تو اس کے کئی علاقے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ دیکھیے چین اور روس کی نئی سمبندی صرف یہ ویپنز کے لیے، آئل گیس کے لیے نہیں ہے، یہ ایک نیا بلاک بھی ہے نا بہت بڑا۔ اچھا، روس کے پاس ڈاکٹر صاحب دیکھیے اپیرنٹلی اتنا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن جو اس کے پاس لینڈ سائز ہے نا ڈاکٹر صاحب، دنیا کا سب سے بڑا لینڈ سائز، پر اس میں آدھی تو برف ہے، ہوتی پھر ہے نا برف ڈاکٹر صاحب۔ دنیا کی سب سے بڑی لڑائی تو ابھی پانی پہ ہونی ہے ڈاکٹر صاحب۔ بالکل، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ جس کو آپ آدھی برف کہہ کے دھتکار رہے ہیں، وہ سب سے بڑا آگے جا کے وہ ایسٹ ہے۔ یا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سویٹ نیچرل واٹر کینیڈا کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ رشیا کے پاس بھی جو آدھی برف ہے وہ ڈاکٹر صاحب پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینی ہاؤ جی، یہ دنیا بہرحال جی آلریڈی بدل چکی ہے اور مزید بدلے گی، اور ایسا ہوتا ہے جی۔ آگے کویشچن لیتے ہیں، دیپک صاحب کا یہ کہ ہے ایک اور کویشچن، واٹ از یور ٹیک آن دا کانگریس پارٹی پشنگ دا پروپیگنڈا پی ایم نریندر مودی انوالومنٹ ود اڈانی کمپنی اسکیم وائل دیئر ینگ لیڈرز چارج آن ڈیفیمیشن کیس؟ دیکھیے بات بڑی سمپل سی، یہ پالیٹکس ہے۔ پالیٹکس میں ہر کوئی جو پارٹی ہے یا پولیٹیشینز ہیں وہ کسی نہ کسی لوز بال پہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو لوز بال نہ ملے، جیسے پرائم منسٹر نریندر مودی کی کرپشن کے حوالے سے یا ان کی جو اڈانی گروپ کے ساتھ ہے، کوئی ایسی ثبوت نہ ملے، تو وہ کوئی نہ کوئی تو کریٹ کرنا ہے نا، کرنا ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اگر ناکام ہو گئے تو پہلے کون سے وہ کامیاب ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی کیا، جتنے بھی بزنس کمیونٹیز ہیں وہ وداؤٹ دی آشیرواد آف پولیٹیشینز کی ناٹ بیکم۔ آئی اسٹل ریممبر کہ جب امبانی کے فادر تھے تو وہ کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ ہر ہفتے آ کے آفیسرز اور آئی اے ایس آفیسرز کے باہر بیٹھے رہا کرتے تھے، اور کسی نے ان کو پوچھا، انہوں نے کہا میں تو جی چپڑاسی ہوں ان کا۔ آج وہ کتنی بڑی مطلب انڈسٹری بن گئی جی۔ ہر جو بزنس مین ہے اس کو گورنمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، اور کوئی کلوز ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کلوز ہوتا، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی۔ اور سب کچھ اور کویشچن لیتے ہیں آگے جی۔ مہاجر مدعے کو بھی آپ ایڈریس کریں ٹیگ جی۔ ہاں جی، کیا بہت کیا ہے ان کو بھی، اور وہ آج کل ذرا مدعا ہے مہاجروں کا، وہ ویسے ہی مدعا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے اپنے اندر کے بہت مسائل ہیں، اور وہاں تو گروپ بڑے بڑھ گئے۔ ہاں جی، وہ بس کراچی کی حد تک ہی یا تھوڑا بہت حیدرآباد کی حد تک ہیں، لیکن وہ بھی آج کل نظر ہی نہیں آ رہے، وہ جو پی ڈی ایم میں گھسے ہوئے ہیں۔ باقی جو مین ان کا آدمی ہے وہ الطاف حسین بھائی، لیکن اب ان کو بھی جی، اب وہ باہر بیٹھ کے کتنا کر سکتے ہیں؟ جب پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ تھے، جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، طبیعت بھی اب ویسے کچھ بہتر ہے، لیکن ان کا وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمے ہی چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب تک کراچی سے ان کو ساتھ نہیں ملے گا، مطلب لیڈرشپ کا جو کراچی میں بیٹھی، رائٹ، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب تک کراچی والوں کو بھی الطاف بھائی کا ساتھ نہیں ملے گا، وہ بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتے، جو جنتا الطاف بھائی کے ساتھ کافی ہے آج بھی، یہ خود پاکستان کے لوگ مانتے ہیں۔ تو پھر ایسے وہ خوفناک پولرائزیشن بنی ہوئی ہے، اب کافی خطرناک کام ہو گیا۔ اور اس وقت عمران لیکن عمران بھی بس وہ اپنے آپ کو نا برباد بھی کر رہا ہے، یہ بھی بات ہے جی۔ کویشچن اور کچھ لیتے ہیں
جی what is the opinion of Canadian citizens on Khalistan and Indian government? If the conservative government comes, will that change approach towards Indian government? دیکھیے تھوڑا سا فرق تو پڑے گا اگر کنزرویٹو گورنمنٹ آتی ہے. جو اس وقت کی اس بار جو یہاں کی سرکار ہے وہ پولیٹیشینز الگ الگ اپنی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ابھی تک ڈاکٹر صاحب کو ٹروڈو کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو نہیں کسی وہ منسٹر صرف جگمیت کی آئی ہے. نہیں, جگمیت از اے ڈفرینٹ پارٹی ہاں لیڈر. وہ ڈفرینٹ پارٹی ہے, وہ صرف ٹھیک ہے پوزیشن میں شامل ہے. وہ شروع سے پرو خالستانی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح کنزرویٹو پارٹی کے بھی ایک شاید ون آف دا ڈپٹی لیڈر ٹم اوپال کی بھی کوئی ٹویٹ ہاں, ٹم اوپل نے یہ کہا کہ جو وہاں پر پنجابیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور پکڑائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں. ہاں وہ کچھ میں نے پڑھی نہیں, اس میں دو اور بھی ہیں جی انوالوڈ, وہ دونوں بھی کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ٹھیک ہے وہ دیکھیے وہ, لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ اگر کنزرویٹو پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پنجابی کینیڈینز ہاں ہندوستان میں جا رہے ہیں ہمیں ان کی جان کا فکر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جی میں بھی پنجابی کینیڈین ہوں, میں بھی ابھی ہو کے آیا ہوں. اگر پنجابی کینیڈین سے مراد صرف اور صرف کوئی خاص ایلیمنٹ ہے تو وہ الگ بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی پنجابی کینیڈین ہیں, میں بھی پنجابی کینیڈین ہوں. تو اینی ہاؤ صرف پنجابی کینیڈین کوئی ایک خاص طبقہ نہیں ہوتا, سارے جو پنجابی ہیں وہ پنجابی کینیڈین. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے اس کا الگ رویہ ہے, عام لوگ کیئر نہیں کرتے واٹ از ہیپننگ. ہاں عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. جی آگے کوئی ایک دو سوال لیتے ہیں. راہل گاندھی از ناٹ اونلی ڈیزاسٹرس فار ہز پارٹی بٹ ہول کنٹری سینس آف انٹائٹلمنٹ از نیور گوئنگ ٹو واش اوے فرام کانگریس پارٹی. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ راہل اینڈ کانگریس فیوچر؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو باتیں ہم نے بہت کچھ کہہ دیا, بڑا کچھ. جی آپ نے یقیناً سنا ہوگا, ورنہ دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے ہمارا شو دیکھ لیجیے گا. ہم نے کافی یہ باتیں آج بہت بات ہی اسی سے شروع ہوئی. جی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آخری پھر لیتے ہیں کویشچن. بالکل ٹرسٹی ٹرائبس کا ہے. Defamation case does not have anything to do with location where statement has been made. مجھے لاء کا نہیں پتا ڈاکٹر صاحب. نہیں میں پرسنلی دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جب یہ سپیریئر کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ میں اینڈ سپریم کورٹ میں, دس ول بی ون آف دا پوائنٹس. کیونکہ جہاں پر دیے گئے ہیں بیان وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مودی کمیونٹی بلانگس ٹو گجرات, اس لیے وہاں پر انہوں نے کیس کیا. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہائر کورٹس میں دیٹ پوائنٹ ول ڈیفینیٹلی ہیو اے ویٹ. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے بہت ہم نے بات چیت کی. ہاں جی بہت کویشچنس بھی لیے. ہم بہت دھنیوادی ہیں آپ کے. جاتے جاتے وہ میسیجز پھر آپ کو دیتے ہیں. لائٹو امیگریشن کے وشال سینی اور سمت سنگھ کو آپ بات کرنے کے لیے کنیکٹ کیجئے واٹس ایپ پہ. ڈائریکٹ ان کا نمبر ہے +1 306 612 2233. ان کو بے شک اس واٹس ایپ میسیج میں ہیپی برتھ ڈے بھی لکھ دیجیے. اور وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہر کیٹیگری میں بہت اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کینیڈین امیگریشن سٹیزن شپ کے لیے. پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کینیڈا میں کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو لا فرم آف شیخا شاردا سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان کا نمبر 905 956 6699. جی آپ ان سے رابطہ کیجئے. پھر وہ بابو پان والے جو ہیں ان کو تو آپ بھولیے نا بالکل. ارے پان گلوری والا گانا نہ گا دینا. پان دے اچھا, پان کے اوپر جو 2 گانے بنے ہیں نا, ایک راجیش کھنہ نے گایا اور ایک جو امیتابھ بچن نے. ہائے ہائے ہائے, ایور لیونگ سانگ. وہی والے پان آپ کو اب برمپٹن میں مل جائیں گے, میپل میں مل جائیں گے. اور پھر آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ جو نیچے پٹی چل رہی ہے کہ paypal.me ٹیگ ٹی وی انٹرنیشنل پہ آپ ہمیں کچھ چندہ بھیج سکتے ہیں. میرے خیال ہے کچھ مہینے ہو گئے ہیں اس پہ ہمیں کچھ آیا نہیں. اگر کوئی $1 بھی بھیجو گے تو ہمیں وہ کم سے کم ایکٹیو رہے گا ہمارا اکاؤنٹ. نہیں آپ اس سے ہمیں یہ لگا رہتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو پیار کرتے ہیں. دیکھتے ہیں تو ہم پرشاد سمجھ کے قبول کریں گے. پھر tagtv.info پہ جائیں, ڈونیٹ کو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہی ہمارا جو ٹیگ ٹی وی کا چینل ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو ساری آپشنز, کریڈٹ کارڈ, یہ وہ جس کے ذریعے بھی آپ ہمیں کرنا چاہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور پیٹریون کے ذریعے بھی. ڈاکٹر صاحب آج جو بات چیت کی اس کو سم اپ کر دیجیے. نہیں صرف اتنا ہی کہیں گے, میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, اس چینل کو 1 ملین منیمم لے کے جائیے. اس کو سبسکرائب کریے, اپنے دوستوں متروں کو کہیے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پروگرام کو وہ آگے بڑھائیں. یہ آپ کا پروگرام ہے. مجھے پتا ہے کہ آج کل لاکھوں ٹی وی چینلز جو ہیں آپ کو یوٹیوب پہ ملتے ہیں, لیکن میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس قسم کا شانتی سے پروگرام سننے والا آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. تو آپ ٹیگ ٹی وی کو ضرور اسپانسر بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں متروں کو بھی کہیں کہ وہ اس کو شیئر بھی کریں. انہی شبدوں کے ساتھ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن آج کل رمضان دن میں ہیں ان سب کو بہت بہت بدائی ہو جی. ان کا رمضان اچھے طریقے سے چلے اور پھر جب عید آئے گی تو پھر عید والے دن آپ کو پھر بدائی دیں گے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ ہیو اے ونڈرفل ویکینڈ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.